گیا. اچھا یہ انڈرسٹینڈنگ ہماری ہو گئی. اس کی جو لاگت ہے اس کے اوپر بھی بڑا سوال ہو رہا ہے اور ود یور پرمیشن میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ قریباً $20 ملین کا یہ پروجیکٹ ہے. نہیں، یہ 20 ملین کا نہیں ہے، یہ پروجیکٹ ہے 12.5 ملین ڈالر کا. $12.5 ملین اس پہ اب تک خرچ ہو چکا ہے، اور ہر سیزن کے اوپر تقریباً $5 لاکھ پر قسط خرچ ہوگا. تو اگر 30 قسطیں ہیں تو $7.5 ملین اس کے اوپر ہر سیزن میں خرچ ہوگا. اور اس کے اب تک 3 سیزن پلان کیے گئے، اور انشاءاللہ تعالی العزیز 3 سے زیادہ سیزن ہوں گے. لیکن ہم جو پیسہ ریکور کریں گے پہلے سیزن سے وہ دوسرے سیزن پہ لگائیں گے. ٹھیک ہو گیا. تو اس طرح ملٹیپلائی نہیں ہوگا. ایٹ دا مومنٹ پہلا سیزن پورا بن چکا ہے؟ نہیں، صرف 3 قسطیں بنی ہیں، اور اسکرپٹ چوتھی قسط کا لکھا جا رہا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل کیا جا رہا ہے. بٹ ہیزنٹ اٹ آلریڈی گون آن ایئر؟ آن ایئر، اور ہر ہفتے ایک قسط پروڈیوس ہو رہی ہے. اچھا، جناب، تو یہ ترکی میں عموماً ایسا کام ہوتا ہے یا یہ ہمارا پاکستانی ایک جو پاکستانیت چلی ہے وہاں پہ؟ نہیں، ترکی میں ایسا ہی کام ہوتا ہے. ہماری ایک پوری ٹیم ہے جو اسکرپٹ لکھ رہی ہے، جس میں مسلمان اور غیر مسلم تمام لوگ شامل ہیں، اور کنسلٹنٹس ہیں اس کے اندر جو موجود ہیں امریکہ میں، برطانیہ میں اور کینیڈا میں. یونیورسٹی آف لندن کے بھی کچھ پروفیسرز ہیں جو اس ٹیم کا حصہ ہیں، تاکہ حقائق کو مسخ نہ کیا جائے، ٹھیک ہے. زیادہ سے زیادہ حقائق کو عوام کے سامنے پیش کیا جائے. وہ لکھتے جا رہے ہیں اور اب اس کو ریوائز کیے جا رہے ہیں. اور آپ کو سن کے بڑی حیرت ہوگی کہ پہلے اسکرپٹ کی ری رائٹنگ 13 دفعہ ہوئی ہے. اچھا، اب جو دوسرا اسکرپٹ ہے وہ 12-14 دفعہ. پہلا اسکرپٹ پورا ان ٹوٹالٹی؟ پہلا اسکرپٹ پہلے ایپیسوڈ پہلی ایپیسوڈ کا سیکنڈ ایپیسوڈ کا 10 یا 12 دفعہ ہوا، تیسرے ایپیسوڈ کا 18 دفعہ ہوا، اور اب یہ سلسلہ چلتا چلا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اٹ ہیز گون آن ایئر آن TRT1. TRT1 ترکی کا ایک بہت بڑا چینل ہے، آئی تھنک سب سے بڑا سب سے بڑا چینل ہے. جی، اسٹیٹ چینل ہے. اور وہاں پہ آپ کی ان کے ساتھ یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ پورا سیزن انہوں نے دیو آلریڈی 3 سیزن کی آپ کے ساتھ ان کی ڈیل ہے الحمدللہ. اور 3 سیزن میں ابھی آپ نے 3 ایپیسوڈز پروڈیوس کر چکے ہیں. پہلے پورے سیزن کی 30 ایپیسوڈز کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور 3 میں سے ایک ایپیسوڈ آن ایئر ہو چکی ہے. بائی دا ٹائم جب ہمارا یہ انٹرویو جائے گا ایک دن میں، تو ایک ہی ایپیسوڈ ہر منڈے کو ایپیسوڈ آئے گا 8 بجے ترکی ٹائم انشاءاللہ. وہ ایک ایپیسوڈ جو اس ہفتے آن ایئر ہوئی ہے ترکی میں، آئی واز امانگس گروپ آف پیپل جن کو وہ ایپیسوڈ دیکھنے کو ملی یہاں کراچی میں. آپ نے ایک اسپیشل اسکریننگ رکھی اس ہفتے جمعرات کو. اب یہاں پہ کراچی میں ایک اسکریننگ ہوئی ہے، وہاں پہ بھی ماشاءاللہ کافی لوگ آئے، کافی ڈگنیٹریز بھی تھے، انڈسٹری کے بہت سارے لوگ تھے جناب. تو ایک میں نے دیکھی، اس کا ریویو میں آپ تک بعد میں پہنچاؤں گا. بٹ ناؤ کاشی بھائی، گوئنگ ٹو دا مین کویسچن. پوچھے. آپ ڈاکٹر، جناب، ڈاکٹر جنید علی شاہ وہ بھی ڈاکٹر، اور ایز ڈاکٹرز ماشاءاللہ if you had both of you had around 12-13 ملین ڈالرز lying around, one would say یار کہ کیا پڑی تھی آپ کو کہ آپ نے کہا کہ جی ہم نے صلاح الدین ایوبی کے اوپر ایک سیریز بنانی ہے، اینڈ ایز پاکستانیز بنانی بھی پاکستان میں نہیں ہے، ترکی کے ساتھ کولیبریٹ کر کے بنانی ہے. یہ بھی نہیں کہ یار کہ ہالی ووڈ چلے جائیں، یار ہالی ووڈ میں کچھ ایسا ہم کر لیں، کیونکہ دس اے ہیوج انویسٹمنٹ. کیا اس کے پیچھے کیا ویژن تھا؟ پلیز شیئر کریں. چوہی صاحب دیکھیے، اگر تو پیسہ بنانا ہوتا تو میں ڈاکٹری کے طور پر ڈاکٹر کی حیثیت سے میں ہسپتال بناتا. الحمدللہ میرے ہسپتال ہیں، وہاں پر کلینکس ہیں ہیوسٹن میں، تو میں ہسپتال بناتا. ڈاکٹر جنید علی شاہ کے ہسپتال ہیں، وہ ہسپتال بناتے. اس کا پورا مقصد اقامت دین ہے. اقامت دین ہے. پیسہ تو سب نے بنا لینا ہے، آپ بھی بنا رہے ہو، میں بھی بنا رہا ہوں، یہ بھی بنا رہے ہیں. اپنے لیے تو سب جی لیتے ہیں. اللہ کی خاطر اور اللہ کے نبی کی خاطر صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی مقصد زندگی کا حاصل ہو جائے، ہم میں سب سے بڑا خوش نصیب وہ انسان ہے جس کی زندگی کا مقصد اس کو پتہ چل جائے. اور جب مقصد پتہ چل جائے تو پھر کہتے ہیں کہ گربازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، جو جیت گئے تو کیا کہنے، ہارے بھی تو بازی مات نہیں. یہ وجہ ہے اقامت دین. ہم آئے کیوں ہیں؟ ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہم ہیں کون؟ ہم سے اللہ توقع کیا کرتا ہے؟ کیا صرف پیسے کمانے ہیں، بیوی لانی ہے، بچے جوان کرنے ہیں، ان کی شادیاں کرنی ہیں، اور ایک دن سب نے ایک ہی بات کہنی ہے، ان للہ و انا الیہ راجعون. اگر یہی مقصد ہے تو پھر 7 ارب عوام ایسے ہی جی رہی ہے. ہمارا مقصد یہ نہیں ہے.
اگر پیسے کمانے ہوتے چودھری صاحب تو ہزاروں راستے پیسے کمانے کے. $12 ملین کی رقم مجھ جیسے ایک معمولی سے شخص کے لیے یا جنید شاہ صاحب کے لیے بہت بڑی رقم ہے. ہمارا مقصد یہ سب کے نہیں لیے ہے. بڑی رقم ہے. سب کے لیے بڑی رقم ہے. رقم کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس سے. اس کا تعلق ہے اللہ اور اس کے نبی سے. جواب دیجئے مجھے کہ اگر نبی نے مجھ سے پوچھ لیا کہ کاشف انصاری صاحب آپ کو ہم نے تعلیم دی, اللہ کے حکم سے آپ کو یہ مقام دیا, آپ کو یہ سب کچھ دیا, آپ نے میرے دین کے لیے کیا کیا؟ اگر 4 پیسے میں نے کسی ٹرسٹ کو دے دیے, 100 روپے میں نے کسی ادارے کو دے دیے, تو کیا اپنا حق ادا کر دیا؟ کیا اقامت دین کا فرض ادا ہو گیا؟ نہیں ہوا نا بھائی, نہیں ہوا. خدا کے واسطے ہمارا آپ کا دنیا میں آنے کا مقصد اقامت دین ہے, ورنہ کوئی مقصد نہیں ہے. تو یہ جو ویژن یا سوچ تھی اس میں صلاح الدین ایوبی آ رہا ہوں, میں اسی طرف آ رہا ہوں میرے پیارے بھائی. اقامت دین کا مطلب اللہ اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون زمین پہ نافذ کرنا ہے. ایک صاحب ہے پیٹ رابرٹسن, 700 کلب چلاتے ہیں. ان کا ایک بڑا مشہور جملہ ہے کہ اگر صحابہ کرام میں سے کسی شخص کو روک لیا گیا 1500 سال پہلے تو وہ تھا صلاح الدین ایوبی. اس کو 1700 سال بعد, 800 سال بعد دمشق میں پیدا کیا گیا یا فلاں جگہ پیدا کیا گیا, تاکہ وہ سنت جو آج سے اس سے 700 سال پہلے رک گئی تھی وہ وہیں سے شروع ہو جائے اور دنیا کو دکھایا جائے, ان کی زبانیں بند کی جائیں کہ جو کہتے ہیں یہ کتاب تو 700 سال پرانی ہے, یہ کتاب تو جزدان کی حقدار ہے, یہ کتاب تو رخصتی کے وقت سر پہ رکھنے والی چیز ہے. اس کو ختم کر دیا جائے اور اس کو امپلیمنٹ کر کے عام زندگی میں دکھایا جائے, اور اس کا کیریکٹر بنتا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی. اب آپ پوچھیں گے سلطان صلاح الدین ایوبی کیوں؟ آپ نے بڑے بڑے نام لیے, بڑے اسکالرز ہیں, بڑے نام ہیں, بڑے حکمران ہیں, بابر بھی ہیں, اکبر بھی ہیں, تو عالمگیر بھی ہیں, تو ٹوپیاں سیتے تھے, اور یہ بہت بڑے بڑے ہماری اسلامک ہسٹری میں بھرے پڑے ہوئے لوگ. مجھے چند نام گنوا دیں آپ کے ناظرین یا آپ جنہوں نے زمین کے ٹکڑے کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کو نافذ کرنے کے لیے. اپنی ذات, اپنے خاندان, اپنی ڈائنسٹی کو بالا تر رکھتے ہوئے قرآن کو نافذ کرنے کے لیے 1 انچ زمین حاصل کرنے کی کوشش جس نے کی ہو, اس حکمران کا نام بتائیے مجھے پچھلے 1000 سال کے اندر. نام لیجئے نا مجھے. آپ نے ارطغرل دیکھا, دیکھ لیا نا ارطغرل میں مسئلہ کیا تھا کہ ہمیں جگہ چاہیے رہنے کے لیے, ہمیں جگہ چاہیے قبیلہ سیٹ کرنے کے لیے, ہمیں جگہ چاہیے سلطنت کے لیے, ہمیں ترکیہ کے لیے جگہ چاہیے, ہمیں اپنے ملک کے لیے جگہ چاہیے. یہی کچھ سیکھا نا ہم نے. بڑھتی چلی گئی سلطنت, بڑھتی چلی گئی, بڑھتی چلی گئی. آدھے سے زیادہ یورپ پہ اس نے کنٹرول حاصل کر لیا. کہیں آپ نے یہ سنا کہ قرآن کو نافذ کرنا ہے؟ یہ کیا تھا ایوبی نے. ایوبی نے اس لیے زمین نہیں لی تھی کہ اس کو اپنے باپ کا نام یا دادا کا نام روشن کرنا تھا. اس نے زمین اس لیے لی تھی کہ یہاں عدل ہو, انصاف ہو, اور عدل اور انصاف کے بغیر کوئی معاشرہ قائم نہیں ہوتا. اس لیے ایوبی چنا گیا. اور میں نے نہیں چنا, آپ نے نہیں چنا, جنید نے نہیں چنا, چنا ہے میرے اللہ نے. دیکھیے پاسباں مل گئے صنم کو, اللہ کو کیا پاسباں مل گئے کعبہ کو صنم خانے سے. نہ میرے کوئی اعمال ایسے ہیں, نہ ڈاکٹر جنید علی شاہ کے اعمال ایسے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام لے کے آج ہم اس پہ ڈرامہ پروڈیوس کر رہے ہیں. ہم کو بتایا گیا, ہمارے دلوں میں ڈالا گیا اللہ کی طرف سے کہ آج جو بے عدلی کا نظام ہے, ناانصافی کا نظام ہے, قتل و غارت گری کا نظام ہے, جو غریب کا استحصال ہو رہا ہے, ہر معاشرے کے اندر استحصال ہو رہا ہے, خاص طور پہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے, اس کا حل کیا ہے؟ جواب دے دو نا مجھے, جواب دے دو مجھے, کوئی جواب دے دے مجھے. ایک جواب ہے قرآن, اور اس قرآن کو امپلیمنٹ کرنے والی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بعد خلفائے راشدین, اور خلفائے راشدین کے بعد اگر کوئی شخص میری عقل میں آتا ہے تو وہ سلطان صلاح الدین ایوبی. ایک ٹائم پہ یہ بھی کانورسیشن چل رہی تھی شاید ترک لالا کے اوپر آپ بنانے جا رہے تھے, وہ یہ کیا بات واقعی میں سچ ہے؟ بالکل درست ہے. یہ ترکی لالا کا کانسیپٹ لے کر آئی تھی وہی ٹیم جس نے ارطغرل بنایا تھا. اچھا, کہ صاحب ایک پاکستان اور ترکی کا مشترکہ ہیرو ہے جس کا نام ترکی لالا ہے, اور اس نے خلافت عثمانیہ کے زمانے میں علی گڑھ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کرتے وقت وہاں سے سب کچھ ریپ اپ کر کے وہ چلے گئے تھے ترکی جنگ عظیم میں شرکت کے لیے, اور سلطنت عثمانیہ کی نمائندگی کرتے ہوئے بعد میں وہ بن گئے تھے ایمبیسڈر افغانستان کے, اور وہاں ان کو شہید کر دیا گیا. تو ایک
ایک ریجنل ہیرو کو ہم نے اٹھا کر کے اس کی ہسٹری لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی. اس پہ کام ہو رہا تھا لیکن چیزیں کچھ اوپر نیچے ہو گئیں, رک گیا معاملہ. وہ اپنی چالیں چلتے ہیں, اللہ اپنی چالیں چلتا ہے.